بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں. صلوات سارے صحابہ. اس جلیلۃ القدر سالانہ مجلس اعظام میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی، خواتین و حضرات کی مالک ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. میرے انتہائی پیارے پروگرام کے منتظم جنہیں ہم اپنے عزائی کلچر میں بانی مجلس کہتے ہیں، غلام عباس بھٹی کو مالک صحت والی زندگی دے، ان کے عزیز و اقربا کے، ان کے ساتھیوں کے، بلکہ آپ سب عزاداروں کے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور دعا فرمائیں یہ 2 ربیع الاول کا سلسلہ عزاداری غلام عباس بھٹی کی نسلوں میں بھی اللہ جاری و ساری فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، سارے اہل اسلام آپ موجود ہیں. دعا فرمائیں مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. بس آپ مہربانی کریں اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خانوادہ تطہیر پہ صلوات سارے صاحبان بلند. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں؟ مہربانی سر آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ جو سلسلہ یکم محرم سے آغاز ہوا تھا وہ اب آخری مراحل سے قریب ہے. پہلی محرم سے لے کے اس مہینے یعنی ربیع الاول کی 8 تاریخ تک مسلک آل محمد میں یہ دن مخصوص ہیں آل نبی کے غم سے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں یہ بات سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی محرم سے لے کے ربیع الاول کی 8 تاریخ تک ہمیں ہمارے وارثوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نہ تو ان دنوں میں اپنے گھروں میں خوشیوں کے پروگرام کرنے ہیں اور نہ ہی ایسی جگہوں پہ جانا ہے جہاں خوشیوں کے پروگرام ہوتے ہیں. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یکم یعنی پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک. اب ذرا ہمت کریں، تھوڑا فریش ہو جائیں. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. پہلی محرم سے لے کے ربیع الاول کی 8 تک
یہ دن مخصوص ہے اہل بیت کے غم سے. 8 ربیع الاول کو غم کے دن ختم ہوتے ہیں، محمد کے بیٹے کا غم ختم نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کیا کہا ہے کہ 8 ربیع الاول کو غم کے دن، جنہیں ایام عزا کہا جاتا ہے، غم کے دن ختم ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ کیونکہ اگر ہماری وجہ سے ہوتا نا، یہ نواس نبی کے غم کی عزاداری مجل سے، کچھ بندے غلط فہمیوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی وجہ سے عزاداری باقی ہے. انہیں اصل مسئلے کا پتہ نہیں کہ عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں. گرمی تو ہے لیکن میری بات کی آپ تائید فرمائیں. مہربانی سر، میں سمجھ رہا ہوں کہ موسم ذرا تھوڑا سا تلخ بھی ہے، شدید بھی ہے، لیکن امید ہے آپ زحمت فرمائیں گے. اصل میں بھٹی صاحب، غلام عباس کو اللہ زندگی دے، ٹیبل اتنے اونچے نہیں رکھنے چاہیے کہ پہلے نمبروں والے پریشان ہو جائیں. اب جو فرسٹ پہ بیٹھے ہوئے، میں ان کی زیارت سے محروم ہوں، وہ مجھے دیکھنے نہیں پا رہے. لیکن جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ نا جی، مار صاحبان آپ نے میری بات پہ دھیان دینا. یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، میں سمجھا کے بات کر رہا ہوں. یہ دن ہمیں ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. بابا جی متوجہ ہیں جی آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ہمیں مرشد ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. کس قربانی کی یاد دلاتے ہیں؟ جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے. یہ قربانی کربلا، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. فتح پور مالک اپنی رحمت نازل فرمائے، بہت بڑی آبادی ہے. یہ پنڈ مسلمانوں کا ہے، شہر مسلمانوں کا ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں سارے دوستوں کو سمجھا کے بات کر سکوں کہ یہ قربانی کربلا وہ قربانی ہے جس میں رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. میری آپ جی ہیں مہربانی سر جی، بہت شکریہ. آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ میں پھر کہہ رہا ہوں، مہربانی مجھے موقع دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے موقع دیں. اب مجھے ٹائم دیں. اب مطلب اس طرح کے جو دھیمے دھیرے نعرے ہوتے ہیں نا، ان کا لطف نہیں آتا. آپ پہلے بات میری سمجھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کا مزاج ہوا تو میرا خیال ہے میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ فتح پور میں پچھلے سال بھی آیا ہوں. جو بندہ اتنے سارے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا، اللہ جانے اس نے قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہہ. مطلب دھیمے دھیمے نہ چلے. آپ جی بسم اللہ سر. جی بہت شکریہ سر. آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہیں. یہ فقرہ مجھے پھر کہنا ہے. دانا مجمع میرے سامنے ہے، سوبر چہرے، علاقے کے نمائندہ چہرے اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں. لہذا یہ فقرہ مجھے ایک بار دوبارہ کہنا پڑے گا کہ قربانی کربلا میں. اجازت آپ دے رہے ہیں سر؟ ذرا میں آپ کی زیارت خصوصی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی آنکھوں میں تھوڑی نیند ہے. اچھا نہیں لگتا بندہ بیٹھا بھی قریب ہو. ویسے یہ کچھ سیدوں کی قسمت ہی ایسی ہے جو جتنے قریب ہوتے تھے اتنے ہی ستے ہوتے تھے. خدا کے لیے فرنٹ والے جاگو ذرا. جی بسم اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
تے جڑے میرے بعد ذاکر آؤں گے وہ ہاتھ کتنے مارن گے؟ چلے چلے بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ تھی آگے کریں یہ بسم اللہ، ہاں اسے پیچھے کریں، یہ زیادہ اونچا، اس کو پیچھے کرے گا اونچا، یہ لے جی بسم اللہ جی شکر اس کی لینتھ کم کرنی ہے اس کی بے شکر چل بیٹا ٹھیک اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں ساؤنڈ بہتر کرو بیٹا بہت باریک کر دیئے ایکو میں نے کہا تھا کم کرو لیکن تھوڑا بیس کو صاف کرو اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں میں وہ لفظ پھر کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سارے متوجہ ہیں کہ قربانی کربلا میں رسول اللہ کے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا دیکھیں کیمرے لگے ہوئے ہیں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا اس کی ہر شے بچا دین بچا قربانی کربلا سے اسلام بچا قربانی کربلا سے اسلامی نظام بچا تو قربانی کربلا سے نبیوں کی نبوتیں بچی میں وقت زیادہ لے نہیں سکوں گا شیڈول اس طرح کا ہے لیکن جتنے منٹ میرے پاس ہیں میں اہم گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے بات سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ شہر مسلمانوں کا علاقہ مسلمانوں کا مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے اپنے مسلکوں میں رہ کے صرف اتنا سوچو کہ جس عظمتوں والی قربانی کی وجہ سے دین بچا اسلام بچا قرآن بچا اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا نہیں سارے بندے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی بہت شکریہ مار صاحب مسلمانوں یار صورت آپ بیٹھے مہربانی تشریف رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں جس قربانی کی وجہ سے یہ پورا اسلامی سسٹم بچا ہے اس قربانی کی یاد میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے حسین کی اور آپ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے بہت شکریہ سر بہت یار کتنی عجیب صورتحال ہے لو فتح پور شروع ہوتے ہی ابھی تجربہ اگر کرنے تو آپ کر لیں میں اتنی پبلک میں کیمروں کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 ربیع الاول کی صرف نہیں جھوک فاضل وال علاقہ سارا جمع ہے مجلس جہاں بھی ہوتی ہے حسین کی ہوتی ہے بابا جی آپ میری تائید فرمائیں گے مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی اور شیعہ تو صرف صف بچھاتے ہیں نیاز بناتے ہیں انتظار آپ کا کرتے ہیں کہ آخر تیرے نبی کے بیٹے کی بات ہے شاید آج وگرنہ آپ سارے اہل اسلام سن رہے ہو مار صاحب یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے اگر شیعوں کی مجلس ہوتی میں اتنے بڑے پنڈال میں بات کر رہا ہوں کوئی بندہ تو اٹھ کے کہتا کہ جناب ہم شیعہ ہیں ہمارا پروگرام ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں مجلس شیعوں کی نہیں فتح پور پچھلے چوک میں پوچھ لو آج فتح پور میں لوگ اتنے زیادہ آ جا رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہیں گے شیعوں کی مجلس میں کہہ رہا ہوں مجلس حسین کی ہے پتہ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بھائی دیکھیں میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں مجلس حسین کی ہے لیکن کوئی بندہ کسی سے پوچھے گا وہ یہی جواب دیں گے
کہ شیعوں کی مجلس محرم یاد دلاتا ہے حسین کی قربانی. میں نے کئی بندوں کو کہتے سنا ہے شیعوں دا چند. او یار اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو, حسین کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں شاید بات سمجھا نہیں سکا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مسلمانوں اس ذہنیت کو بدلو. حسین کا نام آتے فوراً لوگوں کے ذہن میں شیعہ آتا ہے. رہو اپنے مذہبوں پہ. تو یہ مصیبت ہے کچھ بندوں کے ذہن میں, اللہ جانے کس نے بٹھا دی ہے کہ یہ شیعہ علماء و ذاکرین یہ دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہی کو مجلس ہو جس میں میں نے نہ کہا ہو کہ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا, ہمارا پروگرام نہیں ہے. تسلی سے جیو اپنے مذہب پہ, لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا. ہاں میں پورے یقین سے بابا جی کہہ رہا ہوں, کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں ماشاءاللہ علاقہ سارا یہاں پہ موجود ہے. یہ شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. میری بات کی تائید فرماؤ. ایسے بڑی عجیب صورتحال ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے, آپ سارے چپ ہیں. باہر میسج پیغام کیا جائے گا کہ وہ اکیلے رضوی صاحب کہہ رہے تھے, ویسے بندے اگے پیچھے بڑی داد دے رہے تھے, لیکن جب رضوی صاحب نے کہا نا یہ سارے مذہب مسلمانوں کے, تو مجمع سارے چپ ہو گیا تھا. اور جو مذہب ختم نبوت کی چار دیواری کے اندر ہے نا, مذہب کوئی بھی ہے, عقیدہ سب کا یہی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. یعنی ختم, میری طرف دیکھیں آپ, جتنے مذہب ختم اتفاق دیکھیں, یہ اتفاق ہوا ہے, یہ اتفاق ہے. آج سپٹمبر کی کیا تاریخ ہے بیٹا؟ 7. سینئر جو دوست ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے, میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. ختم نبوت سے مجھے تاریخ یاد آ گئی, ڈیٹ یاد آ گئی. 7 ستمبر وہ تاریخ ہے 74 میں آپ کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ختم نبوت کے منکروں کو کافر قرار دیا. مہربانی صاحب, یہ باتیں یاد رکھنے کی. آج پورے ملک میں ختم نبوت پہ پروگرام ہو رہے ہیں, مذاکرے ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو جو مذہب ختم نبوت کی سرکار چار دیواری میں ہے نا, ان کا مذہب کا نام کوئی بھی ہے. میں نے ابھی مذہبوں کے نام لیے, کچھ اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, ان کی پہچان, ان کا ٹائٹل اہل حدیث ہے, کچھ اہل سنت ٹائٹل ہے. ہم مسکین ہیں, ہم ماڑے ہیں. برادریوں میں کچھ تگڑے ہوتے ہیں, کچھ ماڑے ہوتے ہیں. یہ باقی مسلمان ہے تو ہماری برادری, لیکن یہ تگڑے ہیں. ویسے ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, نہیں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بے نیازی سے آپ کام لیں گے. میں یہ یاد دہانیاں اس لیے کرواتا ہوں تاکہ اس ملک کے عزادار بچوں کو اپنے ملک کی تاریخ یاد کروائی جائے اور انہیں یہ کنفرم رہے کہ ہم ماتمی اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. یہ وکھری بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم جی چھوٹے ہیں اور ماڑے ہیں. بالکل ہم چھوٹے ہیں, اور اس ملک کے شاید پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے اکثر ہی ناراض رہتے.
نہ بڑوں کے راضی ہونے کا بھائیوں کا پتہ چلتا ہے، نہ ناراض ہونے کا. ضیاء اللہ کے دور میں ناراض ہو گئے اور ہمیں کافر کہہ دیا. سائیوں نے ہمیں حوصلہ بڑا دیا. ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب کافر بڑی گالی ہے، تم شیعہ کس مٹی سے بنتے ہو؟ ہم نے شیعوں کو اس ملک میں کافر کہہ کے بھی دیکھ لیے اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ ماڑے بندے کو بھی گالی دو، وہ گالی کا جواب ضرور دیتا ہے. اور یہ شیعہ اللہ جانے کیا مخلوق ہے، ہم نے کافر کہا اور یہ آگے سے بالکل مسکراتے رہ گئے. میں نے کہا جی جب آپ نے ہمیں کافر کافر شروع کیا نا، ہم شیعوں نے مسلح بچھا لیے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا، بولا کریں آپ. لہٰذا مہربانی سر یہ مہربانی سر آپ جیئے یار. میں ہمیشہ زندہ موجود باتیں میں اکثر کرتا ہوں. میں نے ابھی لفظ کہا کہ جی ضیاء اللہ کے دور میں کافر تھے، تو یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. بیٹا یہ باتیں بچوں کو یاد رکھنے کی ہے. بزرگوں نے بزرگ علماء سنے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں تو آلریڈی بہت سارا میٹر ہوتا ہے. لیکن یہ جو تاریخ ہے نا ملک کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس دور حکومت میں آپ کے اپنے ملک میں آپ کو شرعی گالیاں دی گئی، بینر اسٹکر دھمالے بندوں نے مسجدوں میں ڈالی، دھمالوں کے منکر بھی دھمالے ڈال رہے اور کہہ رہے تھے کافر کافر شیعہ کافر کافر. بابا جی آپ خیریت سے ہیں؟ دیکھو دعا شعا کرو میرے لیے. اور مطلب ہمیں کافر میں جو بات میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، بیٹھ سے میرے بھائی جلدی. میں ایک لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ مصر یا لبنان کی تاریخ نہیں ہے. جس دور حکومت میں شیعوں کو کافر کہا گیا تھا نا، اسی دور حکومت میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ لاہور میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی کھانے کی میز پہ شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. میرا خیال ہے آپ دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. سنا کریں یہ باتیں، سنا کریں یہ میں کوئی مطلب ایویں افسانہ یا کہانی تو نہیں نہ پڑھ رہا. ذمہ دار دوستو یہ اس ملک کی زندہ تاریخ ہے. جنہیں کافر کہا گیا، یا تو آپ شیعہ علماء سے یہ لکھواتے کہ جی آج کی تاریخ کے بعد جس دن صلح ہوئی شیعہ روزہ 10 منٹ پہلے کھولیں گے. صلح والے دن کے بعد اگر کوئی شیعہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کی تکبیریں 5 نہیں ہوں گی. یا تو آپ اتنے حوصلے والے ہوتے کہ 4-5 کا فرق ختم کر سکتے. نہیں کوئی بات نہیں یار. کچھ بندے تو مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے. بابا جی آپ بھی یار کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کر. جب تو شروع میں چپ بیٹھا ہے بعد میں کیا کر رہے؟ ہاں ماشاءاللہ کہا کرے، اچھا ہوتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے. مہربانی سر. مجھے 5 سے یاد آیا میرے استاد محترم مبلغ اعظم، میں قبلہ کا جب تک تذکرہ یا ان کی بات نہ کروں بابا جی میں اپنی گفتگو ادھوری سمجھتا ہوں. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن استاد جہاں سے خیرات ملے وہ نام یاد رکھنا چاہتا. تو بزرگوں نے سنا ہوا ہے، بچوں کو بہانے سے ہم سناتے ہیں تاکہ بزرگ علماء کی باتیں اگلی نسل تک پہنچے. مولانا اسماعیل صاحب پہ سائیوں کا ایک وکھرا کرم تھا. مسلک جعفریہ پہ جو اعتراض ہوتے تھے بڑے سادہ پیرائے میں ان کا جواب دے دیتے تھے. لمبی بات نہیں میں کر سکتا کیونکہ شیڈول ایسے. ایک مولانا صاحب کہنے لگے مولی اسماعیل تو 40 سال ہمارے درسوں میں رہا ہے، تو پڑھا لکھا ہے، تیری زیر زبریں ٹھیک ہے، تیری صرف نحو بھی صحیح ہے، یہ تو شیعہ ہو ہی گئے
تو ساڈا ایک کام ہی کر دے. قبلہ نے کہا جی کیا ڈیوٹی ہے میری؟ کہنے لگے ان پڑھ زیادہ ہیں شیعوں میں, انہیں سمجھا کسی طرح تیری بات سنے, شیعہ مانتے ہیں. قبلہ نے کہا کیا منوانا ہے, اب ذرا سنے کیا منوا رہے ہیں. کہنے لگے انہاں شیعہ نو آکھو یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ پانچ دن پاک کو منظور ہوا تے پھر ہو جائے گا, یہ پانچ دن پاک نہ کہا کرے. قبلہ نے کہا دیکھیں آپ میرے محترم ہیں, میں پیغام آپ کا دے دوں گا, لیکن لوگ مجھ سے دلیل مانگیں گے کہ جی ہم پانچ دن پاک کیوں, پنجتن کو پاک کیوں نہ کہیں. اوہ ہوئے مولوی وہ دلیل والی خیر کر دے. کہنے لگا اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جب آپ کا کوئی شیعہ بندہ کہتا ہے نا پنجتن پاک, تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتے کہ ہمارے نبی سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا. اور سنا کرو ایسی باتیں یار, کیا کہنے, اجازت ہے میں یہ بات کروں آپ سے؟ یہ باتیں میں اتنی آسان اس لیے کرتا ہوں کہ جو بندہ کبھی کبھی بھی مجلس کے قریب سے بھی گزرے اسے پٹھ صد کا پتہ چل جائے, اور بچوں کو آگے بھی اگر بات کرنا پڑے تو بچے کر سکے. کہ میں مطلب میرے ذہن میں پہلی بات تو میں کلیئر کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے قرآن میرے سر پہ رکھ دو, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی شیعہ مجلس دی, شیعہ مولانا علامہ ریاض رضوی جی اپنے مسلک کی بات اور جی باقیوں پہ تنقید, قطن نہیں. میں نے حلف دے کے کہا ہے کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے, اور آپ بھی اس بات پہ دھیان رکھیں, اور جو شیعہ سنی الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں, مجلس والے دن بندے علاقہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بات نہیں, لیکن یہ محلے وار نعرے نہ مارو, نہ آپ زحمت فرمائیں, یہ نعروں والا ٹائم بھی اگر مجھے دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مطلب مولا علی کا نام ہو تو ستیاں بندیاں ہولی ہولی آ کے یا علی یا علی, رحم کرو یار, اتنا جذبے والا نام, یہ کائنات کا واحد نام ہے. جب تک لوگ اس نام کو لیتے ہیں ادارے بھی عزت والے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں سر. او بسم اللہ سید, اب جیئے میرے جی. میں معذرت چاہ رہا ہوں بابا جی ساجد شاہ صاحب جناب بہت پیارے ذاکر ہیں, میرے بعد ان کا خطاب ہے, وہ بھی اگر اجازت بابا جی دیں گے تو میرے بڑے محترم ہیں جی, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ذاکر ویسے میری کمزوری ہے مولا کے قصیدے, کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعوں. بندہ شیعہ کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروایا کرو. لہذا میں جلدی بات مجھے مکمل کرنا ہے, مہربانی سر. ساجد شاہ جی بہت سریلے ذاکر, بہت پیارے ذاکر, کمال سائیوں کا ذکر کرنے والے, اور میں اعلان تو ناظم ممبر ہی کرتا ہے, لیکن ساجد شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت ہی پیارے ذاکر ساجد شاہ جی پڑھیں گے. آپ میں سے ادھا مجمع تو سوچ رہا ہے کہ رضوی صاحب ساجد شاہ ایڈا اہم ذاکر کہ آپ نے تقریر روک کے ان کا اعلان شروع کر دی ہے. حالانکہ ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا, اور بابا جی نے سارے مجمع کا دھیان ساجد شاہ جی کی طرف کر دی. میں بالکل میں کو ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں کیوں اعلان, میری طرف دیکھیں, میں اعلان کیوں کر رہا ہوں. بسم اللہ بھٹی صاحب آ جائے. میں اگر ساجد شاہ جی کا اپنے بعد اعلان نہ کرتا میں تقریر جاری رکھتا,
سید ہے، محترم ہے. آپ میں سے جو بندے ناراض ہو رہے ہیں نا، میری ان سے اپیل ہے، اگر آپ برادریوں کا خیال کر سکتے ہیں، اسی سید برادری دا دھیان نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ اب بیٹھے میرے محترم جی مہمان، ماشاءاللہ مالک زندگی دے. لہٰذا میں نے مسئلہ دیکھے، میں نے 5 منٹ سعادت شاہ جی کے لے لیے تے تسی مینوں ویکھدے پئے ہو کچھ. اور جیڑے سیداں نوں داد نہیں دے سکتے خمس دے ہوگے. سبحان اللہ یار. اور میری بات پہ بھٹی صاحب دھیان دیں. اور میں جو اتنا بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذاکر بہت پیارے ہیں، ساجد شاہ نے میرے بات پڑھنا ہے، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں خود شیعہ ہوں اور واحد شیعہ مذہب ہے جس میں مالک بتاتے ہیں کہ ہمارے بعد کون آئے گا. اوہ کیا کہنے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. بات مجھے روکنے جی، بات میں کلوز کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے، میری جانب دیکھیں. میں نے کیا کہا ہے کہ جو مذہب ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہے وہ مسلمانوں کا مذہب ہے. ختم نبوت بار بار کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے، بات سے بات نکل رہی ہے سر، اجازت آپ اگر دیں. صوبائی امن کمیٹی، پنجاب امن کمیٹی، امن کمیٹیاں جو ہوتی ہیں اس میں تھانے کی ہو، تحصیل کی ہو، شہر کی ہو، سارے مذہبوں کے نمائندہ اس میں لوگ بیٹھتے ہیں. بٹ جب آپ سمجھتے ہیں یوسی شوسی دا تجربہ تو اڈا بھی ہے، مطلب ہوتا ہے نا جی تھانے میں جی امن کمیٹی، شیعہ لو بندہ، اہل سنت لو جی بسم اللہ بیٹھتے جائیں بس سر. تو میں صوبائی امن کمیٹی کی بات کروں تو میرے ساتھ والی چہرے پہ مولانا تشریف فرما تھے، تو آگے مہمانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، میرا نام پڑھے جا رہے تھے. اور جب چائے کی بریک ہوئی نا تو بسکوٹاں والے بھی دھیان نہیں تھے. مینوں آندے نے آپ شیعہ نمائندہ ہیں. حضور میں کوئی انہوں نے مولوی لگیا ہی نہیں سا، کیونکہ مولوی تو میرے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. بابا جی سلیم سمارٹ بندہ. تو وہ میں محسوس کر گیا کہ یہ پریشان کیوں ہو رہے. میں نے کہا قبلہ فرمائیں. کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. یہ جو آپ شیعہ حضرات علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے، علی ولی اللہ نہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو آپ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ کا سید صاحب مجھے آج بتائیں علی ولی اللہ کا فائدہ. میں نے کہا قبلہ میرے آپ محترم ہیں، جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے نا وہ 9 فائدے منجن کے بتاتا ہے. آپ علی کا فائدہ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں سارے بندوں نے شاید دھیان ہی نہیں دیا. کیا کہنے ساجد پیر آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں. ہاں میں نے کہا یار کیا لگے. نہیں جی بسم اللہ مہربانی سر. میں نے پہلے آپ سے کہا آپ جی ہیں سر. میں نے گزارش کی کہ جی فرمانے لگے نہیں قبلہ میٹنگ ہے زیادہ بات تو ہو نہیں سکتی، کوئی ایک فائدہ بتا دے. بات 7 ستمبر ہی کے دائرے میں مجھے بار بار یاد آ رہی ہے، کیونکہ آج پورے ملک میں یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا آپ دوستوں سے آنے سے پہلے کہ آج کے دن 7 ستمبر کو مشترکہ طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اقرار کرنے والوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. لہٰذا اگر ختم نبوت ذہن میں ہے تو میری اس بات پہ تھوڑی توجہ فرمائیں. میں میرے خیال ہے کہ 4تھی دفعہ ختم نبوت دہرا رہا ہوں. جب انہوں نے کہا جی علی ولی اللہ کا فائدہ بتائیں، میں نے کہا قبلہ آپ ختم نبوت سے واقف ہیں؟ میں فائدہ بتانے لگا. کہنے لگے جی وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو. میں نے کہا ختم نبوت کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے جی مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں نہ ہو سکتا، لیکن لوگوں نے دعوے تو کیے تھے نبی ہونے کے. نہیں شاید میں جلدی میں سمجھا نہیں سکا. میں نے کہا یہ تو کنفرم ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے کہا ختم نبوت کے ڈاکو بھی تو ہے نا. کہنے لگے ہاں ہے.
دوستو شیعہ سنی اہل حدیث سارے دوست میرے، میں سب کا مہمان، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں غلام عباس بھٹی کا صرف مہمان نہیں، میں سارے فتح پور کا مہمان، لہذا میں مہمان بن کے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ 2 نمبر بندوں نے ڈاکے ڈالے اور وہ نبی ہونے کے انہوں نے دعوے بیٹا کیے۔ مرزا غلام احمد اس لیے پاکستانیوں کو زیادہ یاد ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ تھا، ہمسائے ماڑے بھی ہون یاد رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیان کا، یہ ہندوستان ہمارا بالکل بالکل بارڈر سرحدیں ملتی ہیں، اور پاکستان میں ان کا مرکز جو ہے وہ ربوہ میں ہے، لہذا پاکستانیوں کو زیادہ کو مرزا غلام احمد مرزا ہی زیادہ یاد ہے۔ اور ہسٹری پڑھو، نیٹ سے بچوں سے پوچھ لیں، آپ تھوڑی سرچ کر لو، مرزا غلام احمد کے بعد نا بہت سارے بندوں نے نبی ہونے کے اور بھی دعوے کیے ہیں، بہت سارے بندوں نے، میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، بہت سارے بندوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، لیکن جتنے بھی مسلمانوں دعوے لوگوں نے جھوٹے کیے نبی ہونے کے، وہ یہودیوں میں سے نہیں تھے، وہ عیسائیوں میں سے نہیں تھے، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ہیں نا وہ سارے مسلمانوں ہی میں سے بنے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے نے آج تک نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ اوہ ہوئے ہو اللہ اکبر، آخری آدمی تک متوجہ۔ اوہ ہم تمہاری نظر میں ماڑے ہوں گے، ہم تمہاری نظر میں مسکین ہوں گے، لیکن میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی بندہ دکھاؤ جو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا ہو اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ شیعہ قوم کی مائیں جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اسے کلمہ یاد کراتی ہے تو کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بیٹا آگے یاد کرو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بیٹا آگے بھی یاد کرو علی ولی اللہ، علی محمد اللہ کا رسول ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعہ بچے کے ذہن میں ماں 2 سال کی عمر میں بٹھا دیتی ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، محمد کے بعد علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعہ ذہن میں تبھی بیٹھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں ہے، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے؟ کیا کہنے آپ جیئے سر، مہربانی سر۔ یہ بھی سن، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے، اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہم تیرے چھوٹے بھائی مسکین ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا اسماعیل صاحب بابا ساجد شاہ جی میرے استاد محترم مبلغ اعظم سے ایک مولوی آکھیا، اور مولوی اسماعیل چنگا بھلا تو پڑھیا لکھیا ساڈا مولوی سے، تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے شیعہ ہی ہونا سی، کسی اور مذہب چیز جان دو۔ کہ بلنے لگا تو شیعوں کو کیا ہے؟ آکھنے لگا مولوی اسماعیل آپس دی گل ہے، میری طرف دیکھے ویسے کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا، جی میں تسی چپ ہو، مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گیا۔ انہوں نے کیا قبلہ شیعہ مذہب نہیں، کیوں؟ کیا لگا ایک مذہب ہے، سنگر گلوکار اداکار نچن والے گاؤن والے، اور یہ بھی چوکے شیعہ ہی ہوندے نے۔ مولوی اسماعیل صاحب آکھیا مولوی جی میں نے یاد آ گیا، میں کہ واری نچن گاؤن والے نے پوچھیا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آکھیا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا۔ لہذا بہت شکریہ۔ تو یہ اسی آپ جیئے بہت شکریہ۔ اے چوکھی داد نہ دیو، اے بھی خطرے چ لے جاندی۔ جی مہربانی بیٹا، آپ جیئے میرا بھائی۔ تو مبلغ بات وہ ادھوری نہ رہ جائے، یاد ہے آپ کا حافظہ ساتھ دیر ہے، یادداشت بٹی صاحب آپ کے بات آپ کی شاید آنے سے پہلے ہو رہی تھی کہ یہ جن مولانا نے یہ کہا تھا نا، میرے استاد محترم انہی مولانا نے کہا تھا
کہ تم پنجتن کو پاک نہ کہا کرو. اور دلیل کیا دی تھی کہ اس سے حضور کی توہین کے چانس ہے. چانس کیا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے, آپ کے ذہن میں ابھی آپ سے کہا ہے, سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے ہمارے نبی سے 13 سال مکے کی زندگی, 10 سال مدینے کی زندگی, 23 سال تبلیغی محنت, تے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوئے. کیا کہنے, وہ پانچی پاک بچوں سنا کرو, پانچی پاک ہوئے. مولانا اسماعیل مالک درجات بلند فرمایا کیا سائیوں کا کرم تھا, بات کرنے میں دیر نہیں کرتے. اس نے کہا نا وہ بندے کے ذہن میں اسماعیل آ سکتا ہے, حضور سے 5 پاک 6واں پاک ہی نہیں ہو. وہ بلند فرماتے ہیں قبلہ اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ غلط ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں توبہ توبہ توبہ, اور تم شیعوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا, اور تم بات کر دیتے ہو اور تمہیں خوف خدا نہیں ہے. حق 4 یار کا نعرہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قبلہ نے کہا وی یار تو ہم گناہگار بنا لیتے ہیں, اور خلق عظیم کا مالک نبی اور پوری زندگی میں صرف 4 یار. کہنے لگا تم شیعہ یہ ختم نبوت کا پہرا ہے کہ ہم نے گنجائش ہی نہیں رکھی. لیکن ہم اپنے محترم بھائیوں کو سنتے, وہ اکثر کہتے ہیں حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا, جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا. ختم نبوت کا فلسفہ سمجھو. خدا کی قسم میں کچھ 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں, مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم, میرے خیال جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے ہمارے پہ کر دیتے. ہم بھی کوئی بد دعا پروف بندے ہیں بابا جی, کوئی اثر ہی نہیں ہے. جو الزام جو بد دعائیں ہمیں دی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن خدا جانتا ہے ڈیوٹی, کیونکہ ہم محمد و آل محمد کے مخلص نوکر ہیں. آپ کو یاد ہوگا, میری بات کی تائید فرمانا, بچوں کے ذہن میں نہیں ہے, جب مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تھی نا, تحریک ختم نبوت, ایک میں فقرہ کہنے لگا, یہ اس ملک کے مقدر ہیں قبلے کعبو, آپ بدل نہیں سکتے کہ اس ملک میں کوئی بھی تحریک چلے
جب تک حسینی اس میں نہ آئے تحریک مکمل ہی نہیں ہو. آپ نہیں میں کو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. سب سے بڑی تحریک کا نام تحریک پاکستان ہے. جی شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ ہمیں ہمارے مرشدوں نے کرم ہم پہ اتنا کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے. وگرنہ ملک بنانے والے قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. لیکن ہم نے کبھی کسی کی جان کھائی ہے؟ اس ملک میں کیا ہے؟ وہ ہمت کرو انہیں ایران بھیج دو. ہمارا حوصلہ دیکھو. کبھی ہم نے بھی کہا ہے ان مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے, انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں. اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور یہ جو میں نے کہا ہے نا پہاڑوں سے یادیں وابستہ ہیں, کہ جو پاکستان کی ماشاءاللہ صاحب ثروت فیملیاں ہیں وہ گرمیوں میں اپنی فیملیوں کو بچوں کو لے کے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے پہاڑی مقامات پہ جاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا آپ جی ہیں, آپ کی زندگی سے ہی ہماری زندگی, آپ عزادار جی ہیں. کوئی بندہ ثابت کر وہ یار نہیں جی شیعہ میں اچھے نہیں لگتے, وہ الیکشن میں شیعہ تجھے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ جی میں بھائیوں کی منت کر رہا ہوں کہ اگر شیعہ اچھے نہیں نہ لگتے تو پھر پورے دنوں کے غیرت مند بنو. اور جس نوٹ کی خاطر پاگل ہو جاتے ہو اس نوٹ پہ تو ایک شیعہ کی تصویر ہے جسے دل والی سائیڈ پہ لگا کے پھرتے. اور صرف بانی پاکستان کا صرف نکاح ہی فقہ جعفریہ پہ نہیں ہوا, قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں اپنے بچوں سے کہو نیٹ سے آپ کو دکھا دے. کبھی لاہور جانا ہو تو مال روڈ پہ عجائب گھر میں قائد اعظم کے جنازے کی تصویر لگی ہوئی ہے. بانی پاکستان کے جنازے کے چارپائی کے ساتھ, جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں ہے, غازی کا علم ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یا غازی عباس علمدار. اور آپ کو اللہ کرے بابا جی جلدی بات ہو رہی, خدا کرے میری اس بات پہ کوئی ایک بزرگ میری تائید کر دے کہ تحریک پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر تک کہا گیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں کسی کے کان میں باتیں نہیں کر رہا, میں اپنی بات ذمہ میں خود اہم نہیں ہوں گا, یہ جگہ بڑی اہم ہے. اس علاقے کے ماشاءاللہ نمائندہ معزز چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا قائد اعظم کو کافروں نے کہا تھا؟ اور قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. آپ ہسٹری پڑھو نا یار, کوئی اپنے ملک کی تاریخ, اپنے وطن کی تاریخ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. 1947 میں بانی پاکستان کو کافر کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں تھے, اسلامی میک اپ میں. بھائی علماء اسلام نے فتوے دیے تھے محمد علی کافر ہے, محمد علی کافر, محمد علی کافر. شاہ جی میں نے بہت سال پہلے ایک بات کہی تھی, آج ذہن میں آ رہی ہے. میں اپنے اس مجمع کے ساتھ میں نے کہا تھا او قائد اعظم کو کافر کہنے والوں کہ محمد علی کافر ہے, اور کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. شاید میں سمجھا نہیں سکا, کوئی تو میرا بچہ ساتھ دے یار. ہاں مطلب دیکھیں یار کہاں جا رہے ہو. مہربانی صاحب, یہ مہربانی, بہت شکریہ.
اچھا اب بات مجھے یکدم وہ رخ بدل گیا بات کا. جن کے بڑوں نے 1947 والی تحریک میں قائد اعظم بانی پاکستان کو پاکستان بنانے کی وجہ سے کافر کہا تھا نا, اتفاق کیسا ہوا کہ انہی کے بچے پاکستان میں آ کے قبلے بن گئے. میں جہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, میرے دل والی سائڈ پہ جو ذاکر شخصیت بیٹھی ہوئی ہے نا, ڈیرہ اسماعیل خان, کیا کہنے آپ جی ہیں, او ہو ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے یار. وہ میلسی وہاڑی ستلج, واقعی میں سمجھتا تھا دریا کے علاقوں کی مٹی زرخیز ہوتی ہے, آج مجھے یقین ہو گیا ذہن بھی زرخیز ہی ہے. جن کے بڑوں نے پاکستان بنانے کی وجہ سے بانی پاکستان کو کافر کہا, انہی کے بچے سیٹل ہو گیا پاکستان میں, اور پتہ کیا کہتے ہیں, ملک ہمارا ہے. اور بڑے تیرے بنانے والے کو کافر کہہ رہے تھے, تو کتنے حوصلے سے کہہ رہا ملک ہمارا ہے. ان کی پرانی عادت ہے, وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ لگتا ہے. اوہ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہے, پھر کبھی زندگی رہی بات ہو سکتی ہے. تو 1974 میں تحریک چلی تھی, 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا. تحریک مسلسل کچھ 6-8 مہینے, بلکہ اگر کوئی ذہن میرا ساتھ دے جائے, ہمارے مسلمان علماء نے مسلمان بچوں کو ختم نبوت کے نام پہ اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ مسلمان بچے مرزائیوں کو قتل کر رہے تھے. یاد ہوگا آپ کو, مرزائیوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے. مرزائی مکمل خطرے میں تھے. ربوہ مرکز تھا مرزائیوں کا. ربوہ میں مرزا غلام احمد کے جانشین خلیفہ ان کی زبان میں تھے مرزا ناصر. مرزا ناصر محمود نے جب اپنے لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا, اس زمانے میں آج کل والا میڈیا نہیں تھا, مرزا ناصر مرزائی رہبر نے, مرزائی رہنما نے آپ کے ملک کے روز نامے جو اخبار ہوا کرتے تھے, پاورفل میڈیا وہی تھا, اس نے اخباروں میں اشتہار دیا کہ ہمارے بچے قتل نہ کرو, ہمارے بزرگ قتل نہ کرو. اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو ٹی وی پہ آ کے, پی ٹی وی پہ ہم مرزائیوں سے ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کر لو. اب میں کسے سمجھاؤں, تاریخ تمہارے وطن کی ہے, لبنان کی باتیں نہیں ہو رہی. مرزائیوں کے خلیفہ نے مسلمانوں کو مناظرے کا ختم نبوت کے موضوع پہ چیلنج دیا, اور اس پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. سارے نہیں سمجھیں گے, سارے نہیں سمجھیں گے. کیا کہنے, خاموشی تھی پورے ملک میں. لاہور میں مرکز تھا جسے ڈیل کرتے تھے آغا شورش کاشمیری, اپنے دور کا بڑا دلیر صحافی تھا. اب کیا کہنے, ہاں ہفت روزہ چٹان اس کا, ہر عامر کے ساتھ ٹکراتا تھا, بڑی ہمت والا بندہ تھا, عاشق نبی تھا. وہ مرکز دفتر پنجاب کا مرکز وہی تھا. علماء اسلام 2-3 دن کے بعد جا کے اسے رپورٹ دیتے تھے کہ تحریک یہاں پہ اس طرح وہاں تک پہنچی, وہاں تک پہنچی. ایک دن علماء اسلام پنجاب کے گئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. شورش نے کہا وہ خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی شورش بھائی کام خراب ہو گیا, وہ مرزائیوں کے خلیفے نے مناظرے کا چیلنج دے دیا کہ ختم نبوت کے موضوع پہ آ کے ٹی وی پہ مناظرہ کرو. تو اس نے کہا مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے, میں تو کلین شیو مسلمان.
یہ ہسٹری میں پوری دیانتداری سے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا آپ فوراً مرزائیوں کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں, جگہ کا تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے آپ کو. آپ نے یہ 2 دن بھی آگے. جب شورش نے اس لہجے میں کہا نا کہ تاریخ اور جگہ کا اعلان کرو, تو ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے, لیکن شورش بھائی آپس کی بات ہے, بات مناظرے کی ہے, وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا ضروری ہے. اوہ ہو میں پوری دیانتداری سے فکرے آپ تک پہنچا رہا ہوں. آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا شیعوں کے مولوی کا نام تو میں نے پہلے بھی سنا تھا, اہمیت کا پتہ آج چل رہا. اور یہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ہمارے استاد محترم, انہوں نے جتنا عرصہ تحریک ختم نبوت چلی بانیان سے معافیاں مانگ لی کہ میں کسی مجلس پہ تب تک نہیں آؤں گا جب تک حسین کے نانے کی عزت کی محافظت نہ کریں. اور اگر آپ اجازت دیں بابا جی پلیز, بات سے بات ہے, بڑی جلدی ربوے کے پاس نا ایک پنڈ سمجھ دے آؤ آپ, میرے خیال چک کہتے ہیں, چک نمبر فلاں فلاں. چپ ویسے انج ہو جی میں جرمنی کے بندے گل کر لی, مطلب ہمارے علاقوں میں پنڈ کہتے ہیں, چک بھی خیر ہمارے بھی بولا جاتا ہے, کوئی اوپرا لفظ نہیں ہے. وہ کوئی چھوٹی سی آبادی تھی, وہاں پہ نا باقی مسلمان تو تگڑے تھے, اسی مسکین کلا ہی کار شیعہ دا. انہاں بندیاں کیا بھائی مرزائی مولوی اتھے چیلنج کیتا, وہ بڑا چیلنج اور تھا, اس اپنے پنڈ چیلنج کیتا بھائی سد لو اپنے مسلمان مولوی تو ساڈے نال گل کر لو. وہ پنڈ میں اہل سنت بھی تھے, اہل حدیث دیوبندی بریلوی. وہ مسکین انہاں آ گیا او ماڑے او خان صاحب او تہاڈا شیعہ دا بھی جے کوئی ہے تو انہوں سد لو. وہ مسکین آدمی سویرے سویرے فیصل آباد لائل پور گیا, مولانا اسماعیل صاحب نو آندا جی اپنے کرائے تے آنا جے, ختم نبوت دی گل ہونی. کہ نے کہا کیا صورتحال, کہنے لگا جی سارے اپنے اپنے مذہبوں کے علماء سارے مسلک مسلمانوں کے بلا رہے ہیں, اور وہ مرزائی مولوی کھڑا ہے, چیلنج ہے اس کا. مولانا اسماعیل صاحب دیر میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا, کہ بلا پہنچ گئے. اور جب یہ کو بی بی کا کرم تھا, جب وکیل مذہب حق کا مولانا اسماعیل صاحب گئے نا, تو برادران اسلام کے سارے مولویاں رل کے آکھیا بھائی ساڈے والوں گل مولوی اسماعیل ہی کرے. مطلب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بہت بڑا اتحاد کا مظاہرہ ہو گیا کہ یار سارے علماء اسلام کہہ رہے کہ شیعہ مولوی گل کر لے سانو قبول ہے. مولانا اسماعیل مناظرے کو نہ کوئی میرا خیال ہے کوئی وکری عطا تھی ان پہ, منٹ 5 نہیں لگے مرزائی مولوی سمجھ گیا بھائی کام خراب ہو چلا. اب مرزائی مولوی نے چالاکی کی تے سدھے سادے مسلمان اس کی چالاکی میں آ گئے. یہ گلاں تانوں نیٹ تو بھی نہیں لبنیاں. مولوی چالاکی مرزائی کر گئے. جب اسے محسوس ہوا نا کہ 5 منٹ اور گفتگو ہوئی نا, تے ساڈے مرزا صاحب نبوت سمیت فارغ. اس نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, بھائی انہوں آپس سے لڑاؤ. آخر لگا مولوی اسماعیل ختم نبوت دی گل بعد میں بھی ہو جائے گی, پہلے تسی دسو شیعہ صحابیوں نو کی سمجھ دے, کتھے مرزائی ختم نبوت دی بحث تے کتھے بیٹا صحابی. مولانا اسماعیل کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ عجیب سی بات کی نا کہ صحابیوں نو کی, مولانا فرماتے ہیں میرے اندر یہ آواز تھی اندر کہ یہ علماء اسلام اس کی زبان بند کریں گے کہ تو کون ہوتا ہے صحابہ کا نام لینے والا, جب تو سردار ہی کا منکر ہے تو غلاموں کی بات کرنے والا تو کون ہے. مولانا اسماعیل ویسے پٹی صاحب فتح پور دے موج دے جے بندے ستے بھی پہ جے تے داد بھی دئی جا. سبحان سبحان. اصل میں میرا خیال ہے وقفے کے بعد نا سونا صحت کی علامت ہوتی.
یہ بات بس میں کر لوں، گفتگو میں کلوز کر دیتا ہوں. اس مرزائی نے ماحول بدل دیا کہ جی آپ صحابہ کا فیصلہ کریں. قبلہ کو توقع تھی کہ علماء اسلام اس کا منہ بند کریں گے کہ یار یہ ہم مسلمانوں شیعہ سنیوں کے گھر کا مسئلہ ہے، بات ہو رہی ہے سرکار کی. لیکن اسماعیل صاحب فرماتے ہیں توقع مجھے کچھ دی تو انہاں جو کہ مولوی بول پہ اب مسلمان برادر کہنے لگا مولوی اسماعیل جی اس آنکھ ہی دیتا ہے تے صحابیاں دا رولا بھی مکا ہی دے. قبلہ نے کہا ہمارے گھر کے میٹر ہیں، گھر میں طے کریں گے، اور یہ تو لڑانا چاہتا ہے. انہاں کیا نہیں جی نہیں ختم نبوت دی گل بعد وچ ہو جائے. ہائے ہائے او مولوی اسماعیل دیوبندی بریلوی شیعہ سنی ساری پبلک دارے میں ڈیرے پہ پورا پنڈ نے علاقہ جمع ہے اور مرزائی کی سازش کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیا جائے. جب اس بار بار خیال نبی کے صحابہ کی بات پہلے ہوگی. مولوی اسماعیل صاحب پنجابی چی گل پنڈ چی گل پہ کرتے سن چک کے آنکھ لگے ہو گل سنو مرزائی اور پیو دے 10 یار ہون یا 20 ہون پیو دے یار بندہ برداشت کر لیندے پر جے ماں نواں نکاح کر لے او بندہ چنگا نہیں لگا. کیا کہنے. اللہ اکبر جی بہت شکریہ محبت ہے. آپ جیئے آپ سمجھ گئے نا جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. لہٰذا بات یہیں پہ اب نہیں میں بابا جی کو مزید زحمت نہ دوں اور خود بھی شیڈول ایسے یہیں پہ بات مجھے تمام کرنا ہے. وہ جو مرکزی چیلنج تھا مرزا ناصر محمود کا کہ جی آؤ علماء اسلام پی ٹی وی اس زمانے میں اتنے چینل نہیں تھے، اب تو اتنے مذہب نہیں ہے اس ملک میں جتنے چینل اس زمانے میں. بیٹا وہی پی ٹی وی آخری پروگرام خبر نامہ اس نے کہا پی ٹی وی پہ مناظرہ ہوگا. شورش کشمیری نے جب مولانا صاحبان سے انہوں نے کہا احتیاطاً مولوی اسماعیل شیعوں کا مولوی ہے اس سے رابطہ کرو. اس زمانے میں یہ سیل نمبر موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. شورش کشمیری نے مولانا اسماعیل شیعہ مناظر کو جو فون پہ لفظ کہے میں 2 ربیع الاول کی سالانہ مجلس میں فتح پور میں کیمرے کے سامنے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. شورش کشمیری نے کہا تھا مولوی اسماعیل ہم پہ مشکل آ گئی ہے تو مشکل کشا کا مرید ہے. آپ کو ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کرنے اسلام آباد آنا پڑے گا. مولانا اسماعیل صاحب کے فکر نکروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا نبی کیا ہے، انہیں کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں، یہ تو صرف علی علی کرنا جانتے ہیں. 1974 میں جب شورش کشمیری نے یہ اس ملک کی تاریخ ہے جب شورش کشمیری نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، مبلغ اعظم کے یہ فکر خدا کے لیے میری بات کو سمجھنا. قبلہ نے کہا تھا شورش کشمیری گل سن میری زندگی گزر گئی ہے مولا علی کی وکالت میں، میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت کرتے ہوئے، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. ہم اس نبی کو مولا علی کا بھی مولا سمجھتے ہیں، ہم اس اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. جب مبلغ اعظم نے کہا نا ہم تو حضور کو مولا کا مولا، لیکن شورش صاحب آپ کے پاس تو میرے فون کا نمبر نہیں تھا. کہنے لگے جی سارا پنجاب علماء سمیت بیٹھا ہوا اور علماء کرام نے میں نے آپ کا نام سنا تھا نمبر نہیں تھا، انہوں نے دیا کہ وہ مولوی اسماعیل جو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو کم سوکھا. مبلغ اعظم نے کہا شورش تو اور مزاج کا بندہ ہے، میں 40 سال ان کے ساتھ رہ کے آیا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگتے دن کی روشنی میں مکر جاتے. میں آؤں گا ضرور لیکن فون پہ نہیں آؤں گا، انہیں باجماعت میرے شہر میں بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے.
بات میں نے ختم کر دی، وقت ہی زیادہ ہو گیا، اور میرا اللہ جانتا ہے جب سارے علماء لائل پور نام تھا فیصل آباد کا، جب وہاں پہ گئے پھر مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے اسلام آباد پہنچتے ہیں، اور جہاں پہ بحث ہونی تھی وہاں کرسیوں پہ علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم، ہمارے بریلوی بھائیوں کا بہت بڑا نام، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے علامہ مفتی محمود، علامہ غلام غوث ہزاروی اور دیگر بھی اس زمانے کے بڑے بڑے علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر وہ بھی موجود تھا، جو کہہ رہا تھا میں نے بحث کرنی ہے، ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرنی ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے، اور جب آپ کی قوم کے وکیل مولانا اسماعیل اس حال میں داخل ہوتے ہیں نا، سارے علماء بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتے اسماعیل تو کیسے آیا؟ کہ میں نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، کہتا اسماعیل آپ جا سکتے ہو، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں دیا تھا۔ یہ کمال ہے علی جن ولی اللہ کا۔ لیکن ایک منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، آج کیونکہ پورے ملک میں ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں، برادران اسلامی سے میری اپیل ہے، ہم اس ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے شروع سے قربانیاں دیتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں، آپ گالیاں دیتے ہیں ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، مہمانوں کے سیدوں کی اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ختم نبوت اپنی نسلوں کو سمجھانا چاہتے ہو پھر اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجو، تیرے بچے ختم نبوت سمجھیں گے ہی تب جب کربلا ان کے ذہن میں آ جائے۔ اس ختم نبوت کو سیاسی ایشو نہ بناؤ، یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ اگر حضور کے بعد اور نبی آنے کی گنجائش ہوتی حسین بہنیں لے کے جنگل میں نہ آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ تیرا قربانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا۔ یہ بھٹی مالک تجھے زندگی دے عباس، یہ زندہ معجزہ ہے رسول اللہ کی بیٹی کے دکھوں کا، یہ زندہ معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے سارے مجمع کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، ایک لمحہ نہیں گزرا پورے مجمع میں اداسی ہے، قرلانے کی آوازیں ہیں، یہ گریا کی آوازیں، یہ تیری آنکھوں کے آنسو۔ میں سیدوں کے مائک پہ کہہ رہا ہوں، آپ شیعہ ہیں یا پہلے سنت ہے، اگر حسین کی بیٹی یا حسین کی بہنوں کے دکھ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں نا، پھر اس قدر کا پتہ آپ کو اس دن چلے گا جب دروازہ جنت پہ حسین کی ماں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے حسین کو رونے والا ہے، وہ بھی میرے حسین۔ آباد رہو، آباد رہو، اس ذکر کا صدقہ اللہ تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلا۔ آپ جیئے، میں بار بار دعائیں مانگ رہا ہوں جی، بسم اللہ۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، بابا جی صرف 2 منٹ بھی زیادہ ہے، یہیں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جو شیعہ لوگ ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، صدیوں پہلے رسول اللہ کا گھر اجڑا، ان کا ذاکر 1400 سال بعد بھی کربلا کی بات کرتا ہے، تو یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے اتنا یہ مجلسوں میں بیان کر کے سمجھ نہیں آئی کیوں۔ میں بس ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس علاقے کا، محرم سے پہلے میں مجالس کے لیے یو کے برطانیہ بھائی میرے بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی حوالہ برمنگم کا دیا، وہاں پہ کئی فیملیاں آپ کی نظر میں ہوں گی جو بچوں سمیت وہاں پہ سیٹل ہیں، بیٹے بیٹیاں چھوٹے چھوٹے لے کے گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جو 2-2 4-4 سال پاکستان بچے نہیں لا سکتے۔ کوئی فیملی تیرے ملک کی رہنے والی، وہاڑی کی ہو، ملتان کی ہو، میلسی کی ہو، اور وہ 4 سال بعد اپنے بچوں کو لے کے اپنے شہر میں آئے، کیا اس گھر کی بیٹی اپنے شہر پہنچ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟
شاید میں سمجھا نہیں سکا، مجھے معاف کریں گے آپ، مجھے صرف ہاں پرنم آنکھوں سے مجھے صرف اتنا بتا دیں. آپ کہیں گے نہیں جی نہیں بیٹیاں نہیں اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا تھا. وہ نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی یہ شہر کون سا ہے. بزرگ ذاکرین کا ایک فقرہ علاقہ ہے ذاکری کا، علماء نے بھی پڑھا. میرے ساتھ ایک دعا مانگو، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آمین کہو، آمین کہو. منٹ بھی پورا نہیں، مجلس میں نے تمام کر دی صرف تکمیل عبادت کے لیے، کیونکہ پرسے کے آخری ایام میں، مگر میں فضائل ہی میں بات چھوڑ دیتا. یا اللہ کسی بہن کا بھائی، لیکن موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. اگر کسی گھر پہ تقدیر آ جائے پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھانے آتے ہیں نا، پھر اجڑی بہن کو یقین ہو جاتا ہے اب یہ چہرہ زندگی میں پھر نہیں دیکھنے کو مل. پھر بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، جنازہ نہیں اٹھانے دیتی. گلی میں جو جنازے کے انتظار میں ہوتے ہیں انہیں بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ بہنیں جنازہ گھر سے نکلنے نہیں دے رہی. پھر میرا اور آپ کا کلچر ہے، میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ ان کے بھائی سلامت رہے، ان کے پے کے گھر سلامت رہے. پھر کلچر میرا تیرا یہ ہے جب بہنیں جنازہ نہیں نہ اٹھنے دیتی، پھر ایک بزرگ برادری کا اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بیٹا جنازہ جانے دے، تیرے بھائی کا بہت لوگوں کو باہر انتظار. پھر اللہ ہی بہنوں کو صبر دیتے اور اجڑی وہیں پہ روتی بیٹھ جاتی ہیں اور رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ لے کے چلے جاتے ہیں. مسلمانوں کلچر سارے مذہبوں میں یہی ہے کہ جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں. ہائے کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہنا کے کبھی اس بازار